چل ہی رہا ہے انشاءاللہ. جی تیرا احسان ہے مرشد، 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 تیرا احسان ہے مرشد. بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، بنایا ہم کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، بنایا ہم کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد. ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے، ملا ہم کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد. تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد. رکھا کیا مجھ میں ورنہ ہے، رکھا کیا مجھ میں ورنہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد. بھٹکتا پھر رہا تھا دشت عصیاں میں یوں ہی بے کس، بھٹکتا پھر رہا تھا دشت عصیاں میں یوں ہی بے کس. دکھایا تو نے رستہ ہے، دکھایا تو نے رستہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکل گھومے گا انشاءاللہ، ایک دفعہ 7 بجے تک تو میں گھما ہی دوں گا، آج ٹائم گزارا بھی مل جائے گا انشاءاللہ. امام صاحب آپ اگر دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے آپ جو ہے وہ امام بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں، اچھے نعت خوان بھی ہیں. آپ نے بھی زندگی کے 2 مراحل تو جسے یوں کہیں میرے سامنے ہیں ہی جو گزارے ہیں. ایک وہ آپ کی زندگی کا مرحلہ گزر رہا ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی غلامی میں گزر رہا ہے. ایک اس کے علاوہ بھی آپ نے عام جسے نارمل جنرل زندگی جو بندہ دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا ڈیفرنس محسوس فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا وہ پہلا جو انداز تھا اگر وہی چل رہا ہوتا تو آج جب کہاں ہوتے، اور یہ جو ٹریک امیر سنت کی بدولت تبدیل ہوا ہے آج اب کہاں ہے؟ میں بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کو بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کتنے احسانات ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے. میں ایک بات ہی کہتا ہوں کہ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت امامت کی صورت میں مجھے ملنے کی خوشخبری ملی تو میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے کیسے قبول کریں گے، مجھے یہ کیسے قبول کریں گے، ولی مرشد ہیں ہمارے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، یعنی کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ کس قدر اس کے اندر اپنی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں. اور ایک ولی کامل اس دور کے اور جن کی جو ہستی ہے کہ سب کچھ جو عطا فرماتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر امامت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ میرا نام جب مرشد کی بارگاہ میں آئے گا تو میں کیا کروں گا. وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جس قدر شفقت فرماتے ہیں اور جس طرح یہ اپنے مریدین کو نوازتے ہیں. آج نگران سنن رات کو بیان میں بڑی کمال کی بات فرمائی کہ ہمارے مرشد ایسے ہیں کہ ہمیں سے ہر کوئی ان کے باغ کا ایک پھول ہے. اللہ اکبر. اور یہ اپنے باغ کے پھول کی کس قدر رکھوالی کرتے ہیں اور یہ اپنے مریدین کی کس قدر ان کی
کیا میں الفاظ استعمال کروں، ان کو سنبھالتے ہیں کہ مرید وہ آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بعض کوتاہیوں کی وجہ سے، بعض غلطیوں کی وجہ سے اس کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں کا نہ رہے، لیکن جب پھر ہمیں مرشد کا قرب نصیب ہوتا ہے، مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی شفقتیں اور ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ بندہ قربان ہونے کا ہوتا ہے، اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مرشد کا ہے۔ میں ایک شعر کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جی کہ اپنا کیا ہے، سب کچھ مرشد کا ہے۔ سچ کہنا ڈنڈی مار دنئی، میں ہور کسے کم کار دنئی، میں ہور کسے کم کار دنئی، ایک سونے تیری نسبت نے، ایک سونے تیری نسبت نے، مینوں ہور دا ہور بنا چھڈیا، ایک سونیا تیری نسبت نے، ہویا کرم نوازیاں بڑیاں نے، چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے، روے بسدا دوارا میرے مرشد دا، روے بسدا دوارا مرشد دا، جنہ دے کے خیر رجا چھڈیا، مینوں منگنا پیا نہیں در در تو، ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا،